کئی روز بیمار رہنے کے بعد امیر البطگین کا انتقال ہو گیا۔ امیر البطگین کے انتقال سے غزنی کی فضا سوگوار ہو گئی تھی۔ اب غزنی کا نیا حکمران کون تھا؟ کیا وہ سبکتگین تھا؟ میں ہوں کومل نوید اور اے پیس آف گولڈن ایرا غزنوی ڈائنیسٹی سیریز کی اس ایپیسوڈ میں آپ یہی سب جانیں گے۔ امیر البطگین کے بعد اس کا سگا بیٹا ابو اسحاق غزنی کا حاکم بنا۔ اب اسد شیرازی کی ساری توجہ ابو اسحاق اور محمود کی طرف تھی۔ اسد شیرازی نے کئی بار محمود کو زہر دینے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہا اور محمود اپنے رب کی امان میں پروان چڑھتا رہا۔ دوسری طرف اسد شیرازی اپنی بیٹی ارمغانہ کو نئے امیر ابو اسحاق کے قریب کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اسد شیرازی اپنے بیچارگی پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ وہ رات رات بھر کاغذ پر محمود کے مختلف ذائچے کھینچ کر ستاروں کی رفتار دیکھتا۔ ستارے ہر دفعہ یہی کہتے کہ محمود جوانی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ محمود بہت جلد کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو کر اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اسد شیرازی اپنے حساب سے مطمئن ہو کر کچھ دیر کے لیے مسرتوں کے نشے میں جھومتا، مگر اس کی یہ تمام لذت ختم ہو جاتی جب وہ محل کی راہداریوں میں محمود کو دوڑتے ہوئے دیکھتا۔ اب محمود 3 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی کشادہ اور روشن آنکھیں دیکھنے والوں کو بتاتی تھی کہ وہ ایک ذہین بچہ ہے۔ محمود جسمانی اعتبار سے بہت تندرست اور چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ پہرے دار اس کے سوالوں کا جواب دیتے دیتے تھک جاتے، مگر محمود کے ہونٹ ہمیشہ حرکت میں رہتے۔ اسد شیرازی محمود سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ پہرے داروں کا حصار توڑ کر خود محمود کو ہلاک کر دے۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے سبکتگین کا بیٹا محمود نہیں بلکہ اس کی اپنی موت آہستہ آہستہ جوان ہو رہی ہے۔ پھر ایک رات اسد شیرازی نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قصر شاہی میں زلزلہ آ گیا ہے، لوگ دیوانہ وار چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور اسی دوران محل کا ایک برج ٹوٹ کر زمین پر آ گرا ہے۔ خوف سے اسد شیرازی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ تمام در و دیوار اپنی اپنی جگہ پر قائم تھی، کمرے کی ہر چیز محفوظ تھی۔ اسد شیرازی نے گہری سانس لی اور اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈنے لگا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک برق سی لہر آئی۔ یہ ٹوٹنے والا برج محمود بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اس کا تعلق بھی ایک شاہی خاندان سے ہے۔ خواب کی اس تعبیر نے اسد شیرازی کو عجیب سا سکون بخشا اور وہ مطمئن ہو کر محمود کی ہلاکت کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی اس خواب کو چند ہی روز گزرے تھے کہ امیر ابو اسحاق بیمار ہو کر بستر پر دراز ہو گیا۔ ملک کے تمام نامور طبیبوں نے اپنے اپنے نسخے آزمائے، مگر ابو اسحاق کی سانسوں کا شمار ختم ہو گیا تھا۔ مختصر سی بیماری کے بعد امیر البطگین کا یہ بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک بار پھر قصر شاہی ماتم اور چیخوں سے گونجنے لگا۔ کیا ابو اسحاق کے انتقال کے بعد غزنی کے نئے حاکم کے طور پر سبکتگین اس کی جگہ لے سکا تھا یا نہیں؟ یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اے پیس آف گولڈن ایرا غزنوی ڈائنیسٹی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔